حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے اس کے اندر، آپ لکھتے ہیں مختصر یہ کہ ایک عراقی اسلام قبول نہیں کبھی اس نے ابھی کیا، مسلمان نہیں ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اس نے نا کیا کیا، میری طرف دیکھیں، بازو بڑے بڑے تھے، یہ جو بازو تھے یہ بڑے بڑے تھے، ان بازوؤں کے اندر اپنی قمیض کے اندر اس نے گو سمجھتے ہو، اس نے گو چھپائی ہوئی تھی، اپنے قمیض کے بازوؤں کے اندر اس نے گو چھپائی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ گر ہیں، وہ آیا اور آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، تب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو گواہی نہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھیں کیسی شرط ہے، یہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تب تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ مجھے بتائیں قبلہ اگر گو گواہی دے بھی دے تو گو نے تو گواہی دینی ہے اپنی زبان میں، گو نے تو گواہی دینی ہے اپنی زبان میں، تو جو گو اپنی زبان میں بولے گی انسان کو پتہ چلے گا یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ انسان کو تو نہیں پتہ چلنا یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میں مسلمان نہیں، اگرچہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، اگرچہ میں آپ کا عاشق صادق نہیں ہوں، اگرچہ میں آپ کے صحابہ میں نہیں ہوں، اگرچہ میں کافر و مشرک ہوں، میں بددین ہوں، میں بے ایمان ہوں، جملوں پر ذرا میری غور کیجیے گا، اگرچہ میں آپ کے ماننے والوں میں نہیں ہوں، مگر میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے، خدا اسے اختیارات دے کے بھیجتا ہے۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ جس طرف اشارہ کرے اور جس کو چاہے جس زبان میں چاہے وہ بلا سکتا ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ گو کو اشارہ کریں گے تو گو بولے گی، اور پھر جس زبان میں آپ چاہیں گے وہ بولے گی۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اور اگر آج کوئی کلمہ پڑھ کے اور تاجدار ختم نبوت کا کلمہ پڑھ کے اگر کوئی کہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اختیار نہیں، نبی کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی یہ نہیں کر سکتے، نبی وہ نہیں کر سکتے، یہ قاضی ایاز مالکی کی میں کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 189 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کفار کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ مختار کل ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ مختار کل ہوتے ہیں۔ مختار کل کا مقصد یہ ہے وہ جس طرف اشارہ کرے، اگر وہ دیوار کی طرف اشارہ کرے تو دیواریں بھی باتیں کرتی ہیں، اگر وہ درختوں کی طرف اشارہ کرے درخت بھی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ پتھروں کی طرف اشارہ کرے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، وہ جس طرف جو چاہے وہ کر لیتے ہیں۔ تاجدار بریلی نے اس لیے فرمایا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے گو بولے گی تو پھر کلمہ پڑھوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا گو بولے گی تو پھر تو کلمہ پڑھے گا، آپ پھر تیری گو سے آج کلام کرتے ہیں، آج باتیں تیری گو سے ہی کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ لفظ بولے، سنیں، حضور نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم له یا طب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس گو سے فرمایا اے گو بتا۔ اس نے جواب دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے فرمایا نا اے گو، فاجاب بلسان مبین، اس نے گو نے بڑی واضح زبان کے اندر جواب دیا، بڑی واضح زبان کے اندر، مطلب تھی تو گو
مصطفیٰ جان رحمت نے عربی کے اندر سوال کیا، گو عربی کے اندر جواب دے رہی ہے۔ جب گو عربی کے اندر جواب دے رہی ہے، دائیں بائیں بیٹھنے والے عربی دان تھے، وہ بھی سن رہے ہیں مصطفیٰ کیا پوچھ رہے ہیں، گو آگے سے جواب کیا دے رہی ہے، گو کیا کہتی ہے۔ سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نے اسے پوچھا فاجابہ بلسان مبین یسمعہ القوم جميعا، سارے جتنے موجود تھے ان سب نے سنا۔ گو آگے سے کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کو مخاطب کیا، اے گو، فقط اتنا ہی کہا تھا، گو فوراً سے بولنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اللہ یہ لبیک کا نعرہ ہمیں آج نہیں ملا، یہ لبیک کا نعرہ حضور کے دور میں گو نے بھی لگایا تھا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اسے کہ من تعبد، اے گو بتا تو صحیح تو کس کی عبادت کرتی ہے، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی قال الذی من فی السماء، قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے پوچھا کس کی عبادت کرتی ہے، اس نے کہا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہوں، جس کے آسمانوں پر جس کی سلطنتیں ہیں، جنت کے اندر جس کے رحمتیں جس کی ہیں، جہنم کے اندر جس کے عذاب ہیں، اس وسیع و عریض مالک الملک اللہ رب العالمین کی میں عبادت کرتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پوچھا قال فمن انا، اچھا گو یہ بتا میں کون ہوں، ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس سے پوچھ رہے ہیں، اور بھئی ابو بکر سے پوچھے تو ابو بکر اپنے انداز میں جواب دے، ذرا مزہ لے۔ ابو بکر سے پوچھیں تو ابو بکر اپنے انداز میں جواب دے، فاروق اعظم سے پوچھے تو وہ اپنے انداز میں جواب دے، حضرت عثمان غنی سے سرکار پوچھے میں کون ہوں، وہ اپنے انداز میں جواب دے، مولا علی حیدر کرار مولا مشکل کشا سے سرکار پوچھے علی بتا تو صحیح میں کون ہوں، علی اپنے انداز میں جواب دے۔ آج گو سے سرکار پوچھ رہے ہیں گو تو بتا میں کون ہوں، مجھے ابو بکر نے تو پہچانا، مجھے عمر نے تو پہچانا ہے، عثمان نے تو پہچانا ہے، علی مرتضیٰ نے تو مجھے پہچان لیا، میرے سارے صحابہ تو مجھے پہچانتے ہیں، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، حضرت سیدنا ابو سفیان، امیر معاویہ، یہ تو مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں۔ اے گو آج تو بتا میں کون ہوں۔ جب گو سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا میں کون ہوں، پھر گو آگے سے کہنے لگی قال رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کی کل کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا